وہ مزید کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کرے کہ جس سے بات چیت کا عمل متاثر ہو سکے. دونوں کو متنبہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب کبھی یہ کوششیں ہو رہی تھی تو اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو جاتی تھی جس کے بعد ایران کو بھی جواب دینا پڑتا تھا. تو دراصل صدر ٹرمپ نے وہ ایران کو تو ساتھ شامل کیا ہے، لیکن دراصل ان کا نشانہ جو تھے، ان کا جو مخاطب تھے ہے وہ اسرائیل ہے، جس کو انہوں نے متنبہ کیا کہ وہ کوئی شرارت نہ کرے اور ان کے جو اس عمل کو کامیاب ہونے دے. چونکہ یہ ایک ضرورت ہے، دونوں قوتوں نے دونوں فریقوں نے اپنے تمام بازو استعمال کر لیے. اس کے بعد اس کے علاوہ تھی کہ امن کی طرف جایا جائے، اور یہ امن پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی معیشت کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا خوشائند ہوگا. آپ عالمی جو اسٹاک مارکیٹس ہے اس میں کاروبار کا رجحان تیز ہوگا اور صورتحال میں کافی بہتری آئے گی. اور اس معاہدے کے بنیادی نکات میں یہی ہے کہ جو پہلے جیسی صورتحال آئے گی، آبرائے ہرمز جو ہے عام لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی. ساتھ ہی باہر کی سائڈ پہ جو امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی ایران کے حوالے سے، وہ بھی ختم ہوگی. تو یہی ایک نقطہ تھا جس کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا. اس کے علاوہ جو یورینیم کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں تکنیکی طور کے مسائل جو ہے ابھی وہ طے کیے جائیں گے اس معاہدے پہ دستخط ہونے کے بعد. اس میں صدر یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اپنے ٹویٹ کیا ہے اس میں اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ معاہدے پہ عمل کے بعد، معاہدے پہ دستخط کے بعد یہ جو فنی ماہرین کے جو ٹیم بیٹھے گی وہ معاملات کا جائزہ لے گی اور اس کے ان نکات کو طے کرے گی کہ کس طرح امور کو نپٹایا جائے اور کس طرح معاملہ طے کیے جائے. تو بہرحال یہ خبر پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے بہت خوشائند ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ اب ختم ہونے کو ہے. اب دعا بھی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی اشتعال انگیزی کا کوئی واقعہ نہ ہو اور امن کا یہ سفر آگے بڑھے. جی ہاں بالکل، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی اشتعال انگیزی کا واقعہ پیش نہ ہو اسفر رحمان صاحب. اور ابھی بھی معاہدے کی جو سائننگ ہے اس کے لیے 4 دن ابھی باقی ہیں، تو 4 دن میں یہ واقعی آپ کی بات درست ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے، کوئی کسی قسم کی کوئی اسپوائلر کا کردار جو ہے وہ تو آلریڈی الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کسی جانب سے کوئی شرارت نہ آئے، اس کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پوری دنیا کی معیشت کے لیے یقیناً ایک بہت اچھی خبر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیض رحمان صاحب، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. فیض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت اچھی ٹویٹ سامنے آئی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریفی، اور یقین کریں کہ کان ترس گئے تھے اور آنکھیں ہماری بالکل اس ٹویٹ کو دیکھنے کے لیے مسلسل ہم کوشش کر رہے تھے کہ دعا گو تھے کہ یہ ٹویٹ ہمارے سامنے آئے، اس کا انتظار کر رہے تھے. اور اب وزیر اعظم کی جانب سے یہ اناؤنس ہو چکا ہے. ایک میں آتا ہوں آپ کی طرف سوال لے کے، لیکن اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے فیض رحمان صاحب، وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے. مبارک ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے میں اس کے ذریعے آبنائے ہرمز کو بغیر فیس کسی ٹول کے مکمل طور پر کھولنے کی اجازت دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریاستہائے متحدہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی بھی اجازت دیتا ہوں. دنیا بھر کے جہاز اپنے انجن شروع کرو، تیل کو بہنے دو. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا. تو یہ بڑا اہم بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے. مبارک ہو. امریکی صدر نے مبارکباد بھی دی ہے اور بہت بڑی خبر دے دی ہے، اور وہ خبر دی ہے جس کا ہمیں مسلسل انتظار تھا. یعنی کہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، آبنائے ہرمز بغیر کسی ٹول اور فیس کے مکمل طور پر کھولنے کی میں اجازت دیتا ہوں. امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریاستہائے متحدہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی بھی میں اجازت دیتا ہوں. دنیا بھر کے جہازوں اپنے انجن شروع کرو، تیل کو بہنے دو. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا. چونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں
وہ عارضی ہیں، اور جب کوئی معاہدہ ہو جائے گا تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور اب ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی بلاکٹ ختم ہوگی آبنائے ہرمز کی تو اس کے بعد جب تیل کی ترسیل شروع ہوگی تو یقیناً تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں، بار بار بتا دیں، چونکہ اس خبر کو سننے کے لیے ہمارے کان ترس رہے تھے، اور اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ مبارک ہو! امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے، آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول اور فیس کے مکمل طور پر کھولنے کی میں اجازت دیتا ہوں، بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تمام جہاز اپنے انجن اسٹارٹ کریں، تیل کی رسد شروع کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے، ایران امریکہ معاہدے سے متعلق جلد بیان جاری کروں گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، اور اب تازہ بیان ان کی جانب سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ مبارکباد دی ہے انہوں نے، پوری دنیا کو انہوں نے مبارکباد دی ہے، اور امریکی صدر کی سالگرہ کے ایک دن بعد یعنی 14 جون کو امریکی صدر کی سالگرہ ہوتی ہے، اور 15 جون کو یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھولا جا رہا ہے، بغیر کسی فیس کے مکمل طور پر کھولنے کی میں اجازت دیتا ہوں، یعنی کہ بلاکٹ اب ختم ہو رہی ہے آبنائے ہرمز سے، اور اب یہاں سے تیل کی ترسیل شروع ہوگی۔ ہزاروں جہاز جو یہاں پر پھنسے ہوئے تھے اب وہ اپنی منزل کی جانب جائیں گے، اور تیل کی جو عالمی ترسیل جس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا تھا، ملکی جو معیشتیں تھیں تمام ممالک کی وہ متاثر ہوئی تھیں، عالمی معیشت اس سے متاثر ہوئی تھی، اب اس کے ختم ہونے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، یعنی دنیا میں ایک بار پھر اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے۔ تمام جہاز اپنے انجن اسٹارٹ کریں اور تیل کی ترسیل شروع کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ پینل ہمارا موجود ہے، اصفر امام صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امریکہ سے ہی موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ فیض رحمان صاحب، بہت بڑی خبر جس کو سننے کے لیے ہم سب ہی مشتاق تھے، وہ خبر اب سامنے آ رہی ہے، اور آپ کو بھی مبارک ہو، اصفر امام صاحب آپ کو بھی مبارک ہو کہ ایک بہت بڑی خبر امریکی صدر نے دے دی ہے، مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ 28 فروری سے پہلے جو حالات تھے اصفر رحمان صاحب اور فیض رحمان صاحب، پہلے آپ اس کے اوپر تجزیہ کیجئے گا کہ کیا دنیا 28 فروری سے پہلے والے حالات کی طرف اب چلی جائے گی، اور یہ معاہدہ کتنا دیر پا ثابت ہوگا؟ فیض رحمان صاحب پہلے آپ کامنٹ کیجئے گا۔ جی فواد، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ظاہر ہے اس پوری جو منظرنامہ اس وقت تشکیل پایا ہے، اس میں پہلی ایک جو مختلف چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے اس خبر کو بریک کیا ہے اور اپنا باقاعدہ ایک ڈیٹ بھی بتا دی ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ ہی ایسے اعلانات کرتے ہیں، لیکن یہ اعلان پہلے صدر ٹرمپ کی بجائے وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہے، اور ظاہر ایک بہت اہم بات ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بیان سے پہلے ایکچولی میری نظر سے محسن نقوی صاحب کا ایک ٹویٹ گزرا جس میں انہوں نے اور کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ گاڈ از دا گریٹسٹ، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا۔ تو وہ اب میں جب اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیوں یہ ٹویٹ کیا تھا۔ بہت اہم خبر ہے، لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم اپنا ٹھنڈے ہو کے سوچیں۔ دیکھیے، ابھی جو سب سے بڑا جو اہم فریق ہے ایران، وہاں سے اس معاملے پر ابھی کوئی بھی ان پٹ نہیں آیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اس بات کو، یا انہوں نے باقاعدہ کوئی وہاں سے بیان آیا ہے۔ اب سے کچھ دیر کے جو بیانات ہیں وہ تو بڑے ہی جنگجوانہ بیانات تھے کہ وہ ہمارا ٹریگر تیار ہے اور ہم ضرور بدلہ لیں گے بیروت پر حملے کا، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا وہاں حملہ ہوا ہے، اور پھر یہاں سے بھی جو ہے باقاعدہ پھر گالی گلوچ ہوئی ہے واشنگٹن سے نیتن یاہو کے خلاف۔ تو اس تمام، اور ایک بات یہ بھی مت بھولیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے، کوٹ ان کوٹ کمپلیٹ۔ اس سے پہلے وہ فائنلائزڈ کا بھی لفظ استعمال کر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد کیسے حالات نے جو ہے وہ کروٹ لی، اور پھر معاملات پھر کہاں پہنچے۔
تو ابھی بھی آئی تھنک ابھی بھی اپنے آئی ول ہولڈ مائی ہارسز سو ٹو اسپیک. ابھی بھی میں ذرا اس کو بہت ہی کاشیسلی اس پورے معاملے کو دیکھوں گا کہ واقعتاً کیا ابھی 19 تاریخ کافی دور ہے اور اس پورے اسنا میں کیا معاملات آگے چلتے ہیں اور خصوصاً ایران کا اس میں کیا موقف ہے. جب تک کہ ایران کا موقف سامنے نہیں آتا ہمارے اور وہاں پر بھی باقاعدہ ہائیسٹ لیول پر, دیکھیے ابھی یہ بھی نہیں ہمیں معلوم کہ سپریم لیڈر نے جو جناب آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے کیا اس معاہدے کی منظوری دی ہے یا کوئی, کیونکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے معاملات بالکل مختلف تھے اور صرف یہ وزیر اعظم کا ٹویٹ جس میں کوئی شک نہیں کہ میں ان کو پوری ان کی کریڈیبلٹی ہے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کے ٹویٹ کو یہاں پر ٹارپیڈو کیا گیا تھا. آپ کو شاید یاد ہو شروع میں جب لیبنان کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا تو فوراً وائٹ ہاؤس نے کچھ دیر بعد ہی جب نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کال کی تو وہ ٹویٹ جو ہے وہ بے اثر ہو گیا تھا. تو ابھی اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے, لیکن اس سے تھوڑا سا ذرا ابھی ہولڈ یور بریتھ سو ٹو اسپیک, اور ابھی اتنا سیلیبریٹ مت کریں کہ جیسے واقعتاً یہ ڈیل ہو چکی ہے. یہ ابھی ڈیل نہیں ہوئی ہے. اور صدر ٹرمپ کا بھی جو بیان ہے وہ بھی دیکھیے تھوڑا سا ذرا ایک بڑا پیکولر بیان ہے. انہوں نے ایک طرف سے یہ کہا کہ میں بلاکیڈ ختم کر رہا ہوں یک طرفہ, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ ان کی جو ایک اور لائن ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں ٹول فری اس کو کھولتا ہوں. ٹول فری کھولنے کا اختیار تو اس وقت ایران کے پاس ہے کیونکہ ایران نے وہ شرط لگائی ہے کہ وہ ٹول لگائیں گے, اگر اس کو کھولتی ہیں تو وہ باقاعدہ ٹول یعنی اس کا وہ فیس لیں گے وہاں سے ہر جہاز سے گزرنے کی. تو اگین میرا اس موقف یہی ہوگا. بہت اچھی خبر ہے, ہر لحاظ سے اچھی خبر ہے, دنیا کو اسی بات کا انتظار ہے. اور جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ 24 گھنٹے میں, پھر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی 24 گھنٹے میں کہا, لیکن اور سنڈے کو کہا, آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ڈیسپریٹ ہیں. آج کا دن ابھی بھی, وہاں تو رات ہو چکی ہے, منڈے کا آغاز ہو چکا ہے ابھی اس ریجن میں, ایران اور پاکستان میں, لیکن امریکہ میں واشنگٹن میں ابھی بھی یہاں جو ہے سب دن کے سمجھیے شام کے 5:45 بج رہے ہیں. تو ابھی بھی سنڈے ہے, ابھی بھی ان کی جو سالگرہ کی جو تقریب ہے وہ بھی جاری ہے.